اس کے ساتھ بات کروں. مرد جو ہوتے ہیں وہ بولے بادشاہ ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا. وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ مرد ایک اتھرا گھوڑا ہوتا ہے، اگر اس کو پیار سے سدھاریں، پیار سے سمجھا لیں تو یہ ہمیشہ آپ اس کے اوپر سواری کرتی ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ زبردستی کریں گے تو پھر اس کی دلتی جو ہے وہ کافی وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے، اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اور کچھ بھی نہ ہو، اور کچھ بھی نہ ہو تو مرد صرف جو ہے نا وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے بالکل بھی. اگر بیوی اس کے ذہن سے اتر جاتی ہے. ہمارے یہاں کوئی مشرقی روایات کچھ اس طرح کی ہیں کہ جس کے ساتھ شادی ہو جائے پھر اس کے ساتھ ہمیشہ نباہ رکھنا ہوتا ہے. اخلاقی دباؤ میں ہم رہتے ہیں، دوسری شادی کی طرف ہم بہت مشکل ہی جاتے ہیں. نہ بیوی ہی ہمیں بدقسمتی سے اس چیز کی اجازت دے رہی ہوتی ہے مردوں کو کہ دوسری شادی کرے، جبکہ اس کا مذہب الاسلام جو ہے وہ پوری طرح اس کو حق دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے ضرور عورت خدا نخواستہ بیمار ہو جائے، وہ میٹ نہیں کر پاتی. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آ کر کے مرد کو ضرورت ہوتی ہے بیوی کی، تو وہ میٹ نہیں کر پاتی. نہ جسمانی صحت کو سامنے رکھ کے کوئی چیز یا وقتاً وقتاً بہانے بازی کرتی رہتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں مرد کو اس سے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. اور جسمانی ریفائننگ جو ہوتی ہے وہ بھی ظاہر ہے ایک حصہ ہوتی ہے، اور جو جس کے لیے صرف بیوی ہی اس کے کام آتی ہے، کوئی اور اس کے جگہ نہیں لے سکتا نہ ہوتی ہے. یہ واحد ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی اور کے ساتھ شیئرنگ نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے نا یہ بھی اسے بر وقت اس چیز کا احساس ہو، مرد کو فیل ہو، کیونکہ طبیعت ایسی ہوتی ہے، صحت ایسی ہوتی ہے کہ یہ فنکشن یا زوجیت جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے. تو اس طرح سے کر کے بھی وہ احساس دلا کے رکھے اسے. ہاں یہ بالکل توازن تو ہونا ہی چاہیے لائف میں ہر معاملات کے، کسی بھی چیز کو. جیسے کہتے ہیں روٹی بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ایک ٹائم پہ اب دو ہی کھائیں تو کام آتی ہیں، اگر چار کھا لیں تو وہی کام کی چیز ہے وہ نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح تمام معاملات، دن کے معاملات، رات کے معاملات جو ہیں متوازن میں ہی رہنے چاہیے. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ بالکل بھی سال 6 مہینے عرصہ گزرتا جائے کوئی پتہ بھی نہ ہو. مرد جو ہے عورت کی ڈیمانڈ اس حوالے سے بھی رکھتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے. شادی کے بعد سارے معاملات ہوتے ہی ہیں، رکھنے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے وعیدیں بھی ہوتی ہیں کہ انکار نہیں ہونا چاہیے بلا عذر شرعی ساری چیزیں. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان یہی ایک واحد چیز ہوتی ہے جو دونوں آپس کے حساب سے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہتی ہے. کسی اور کے ساتھ ہی ہونی نہیں چاہتی، نہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے رائٹ ریزرو ہوتے ہیں میاں کے بھی بیوی کے بھی. تو اس میں جو ہے بیوی بعض اوقات اس ٹول کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، بلیک میلنگ کرنے پہ آ جاتی ہے، بڑی لفٹنگ کراتی. تو یہ چیزیں جو ہے مرد کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اور اس طرح سے مرد جو بالکل پھر اس سے اگر اس کا روح کھٹا ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ وہ زوجیت میں مشغول ہو ہی نہیں پاتا. حالانکہ پھر وہ یہی وجہ ہے کہ وہ باہر منہ مارنے کی طرف جاتا ہے. یہاں میں سپورٹ تو بالکل نہیں کر رہا، نہ بنتی ہے. اخلاق بھی جواز نہیں دیتے، مدد بھی اس کو نہیں سپورٹ کرتا، تو سوسائٹی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتی. لیکن پھر بھی اس میں کہیں نہ کہیں آ کر کے عورت ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ اس کو اگنور کرتی ہے. اور بندہ جو ہے اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جہاں سے اسے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کہنے پر بات نہ بنتی ہو تو اس سے اچاٹ ہو جاتا، پھر اپنے اوپر وہ لاگو کر لیتا ہے اس کو تو میں نے اب کہنا ہی نہیں. تو ظاہرہ وہ یہی چیز لے کر کے فطری ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ باہر نکلتا ہے. تو ظاہرہ پھر اس کے لیے تکلیف دہ امر ہوتا ہے اس بیوی کے لیے بھی. ظاہرہ پھر وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ باہر جیسے کہتے ہیں شکاری ہوتے ہیں، دانہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو پھنس جائے پھر اس کو کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جیسے بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ بلیک میل بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عورت کو ہی دیکھنی ہوتی ہیں. ایسا کوئی سین نہ بنے جس سے مرد اس سے اچاٹ ہو جائے یا اس سے وہ تنگ ہو جائے یا تنگ ہو کر وہ باہر منہ مارنے لگ جائے. تو یہ ساری چیزیں بھی عورت کو ہی دیکھنی ہوتی ہیں. اس طرح کر کے جو چیز پھر جس طرح کا رویہ وہ گھر میں رکھتی ہے، مرد کے معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھتی ہے کہ میرا مرد جو ہے 2-4 دنوں میں ہی، 2-4 ماہ میں ہی، 2-4 سالوں میں ہی جو ہے میرا ماننا تو یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ 10-15-20 دن مرد کے ساتھ گزارے تو پوری طرح اس کو توڑ لیتی ہے، اس کو پرکھ لیتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو اس حساب سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ بچا رہے.
میرا گھر بنا رہے، میرے گھر میں سکون رہے، شانتی رہے، اچھی طرح سے یہ سارے حساب کتاب رہے۔ یہ اس طرح نہ ہو نظر آئے جیسے وہ کہتے ہیں کہ نئی نویلی بیوی جو ہے دلہن جو ہے ایک دفعہ گھر میں آئی تو پہلی دفعہ کچن میں گئی، تو وہ پٹلا جو ہوتا ہے جس کے اوپر روٹی وغیرہ بیلتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ماربل والے گھر اس کو میں توازن رکھنے کے لیے جو ہے تھوڑی سی ایک طرف سے منہ جو ہے رکھا جاتی ہے نیچے کی طرف تاکہ پانی کا بہاؤ ایک طرف رہے، تو وہ بیلنس نہیں ہوتا، فرش جو ہوتا ہے اس کے اوپر چار پائیاں کوئی بھی چیزیں ٹانگوں والی جو ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں اوپر نیچے، آوازیں آتی رہتی ہیں، تو وہ بٹلے کی آواز نہ آ رہی، تھوڑی تھوڑی آئی، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی، گیا کچن میں دیکھا تو پٹلے کی جو تھی وہ تینوں ٹانگیں جو ہے نا اٹھا کے انہوں نے ایک سائڈ پہ پڑی تو وہ نیچے رکھ کے اپنا کام چلا رہی تھی، تو اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے جو ایک دم سے جو اچھا ہمارا بڑا اچھا پٹلا تھا، سارے مطلب اس کے اوپر چلتے رہے ہیں، تو اس کے ایک دم سے اس کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دی۔ کہتی ہاں میں نے یہ دیکھا یہ بڑی آواز کر رہا تھا، بڑا بٹ 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 کٹ کٹ بڑی کٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی، تو میں نے نکال کے رکھ دی ہیں۔ تو پھر کہتے 40 سال گزرے ہیں، کہتا وہ اسے بڑے آرام سے گزری زندگی، وہ کہہ رہے تھے کہ دو تین ٹانگیں تھوڑی سی کٹ پٹ پر جو ہے وہ کاٹ کے رکھ سکتی ہیں، تو میری تو ویسے ہی دو ہیں، تو میاں جو ہے کہتے 40 سال گزرے ہیں کسی نے کوئی آواز نہیں، کہیں سے کوئی کٹ پٹ آئی نہیں۔ ایسا سین بھی کریٹ کر کے نہیں رکھنا کہ مرد بالکل دب کے رہے گا، اگر ایسا سین رہے گا تو وہ مرد باہر بھی دب کے رہے گا، اور باہر دبا ہوا مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کے معاملات یہ گھر کے فیول میں وہ چیزیں بڑی آڑے آتی ہیں، وہ کہیں بھی کانفیڈنس سے اعتماد سے بات نہیں کرتا، جہاں وہ بات نہیں کر پاتا وہاں پھر الجھن بڑھتی ہے۔ اس میں آپ کی مجھے رائے درکار ہوگی، آپ کمنٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، چل رہا ہے اچھا، آپ کی طرف سے پیار مل رہا ہے ویسے بھی، لیکن یہ یاد دہانی کے طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، آگے شیئر کریں، کوئی بات ایڈ کرنی ہو تو ضرور مجھے رابطے میں آئیں، کنٹینٹ مطلب کمنٹ میں آئیں، مزہ پتہ چلے گا کہ آپ کو دیں گے ٹاپک تو بات ہوگی، کوئی الجھن آتی ہو بعض اوقات بہت سی ساری باتیں جو ہیں وہ ناگوار بھی ہوتی ہیں، روا رمی میں نکل جاتی ہیں، اگر اس طرح سے دل آزاری ہو تو معذرت خواہ ہوں، اگر کہیں کوئی بات ایڈ کرنی ہو تو بھی آپ جو ہے نا وہ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں، کمنٹ پہ ہیں، نمبر پہ ہیں، میسیج باکس والے ہو جاتا ہے، تو اللہ ہم سب کا حامی ناصر، ہم سب کے گھروں میں امن و شانتی اور راحت بنائے رکھے، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے رشتہ میں جو ہے محبت اور پیار و خلوص رکھے تاکہ گھر میں راحت اور سکون کا باعث رہے۔ وسلام۔